دیکھیے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے ضلع اپر چترال کے دور افتادہ گاؤں ہرچین میں چکن پاکس کی بیماری پھیلنے کا نوٹس لیتے ہوئے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ریاض انور کو اس بیماری کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مشیر صحت کو ہدایت کی کہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ اور ضلعی محکمہ صحت کے ذریعے اس بیماری سے متاثرہ ہرچین گاؤں کے سرکاری اسکول کی طالبات کے علاج و معالجے اور علاقے میں اس بیماری کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں اور اس سلسلے میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 10واں اجلاس سول سیکریٹریٹ پشاور کے کیبنٹ روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں نگراں وزراء، مشیران، معاون خصوصی، چیف سیکریٹری اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کے ایجنڈے میں 10 نکات شامل تھے، جن میں محکمہ لیبر، صحت اور ریلیف کے 2 جبکہ اوقاف، لوکل گورنمنٹ، زراعت اور محکمہ بہبود و آبادی کے 1 نکات پیش کیے گئے۔ نگراں کابینہ نے صوبے میں مزدور کی کم سے کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 کرنے کی منظوری دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے چترال کے سرحدی علاقے کیلاش میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے شہداء کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز ملک میں امن کے لیے لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی یہ قربانیاں رائیگان نہیں جائیں۔ ہمارے جوانوں کی قربانیاں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قوم کے عزم کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اور قوم ان بہادر سپوتوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے پشاور کے سینئر صحافی حفیظ الفت کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ سوگوار خاندان کے نام جاری اپنے تعزیت پیغام میں وزیر اعلیٰ نے لواحقین کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے اور کہا ہے کہ صحافت کے شعبے میں حفیظ الفت کی خدمات کو عرصہ دراز تک یاد رکھا جائے گا۔